الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شعبان شهري ورمضان شهر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفيعنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم حضرات، پچھلے جمعہ شعبان کی فضیلت اور اس کی خصوصیات کے متعلق بات ہو رہی تھی، جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی اعمال جو شعبان میں تھے، اس کے بارے میں بھی، اس کے تعلق سے بھی بات سامنے آئی تھی۔ شعبان کے مہینے کے اندر ایک اور خصوصیت ہے جس کے متعلق آج بات ہوگی، اور اس خصوصیت کے وقت ہمیں کن چیزوں کا حکم ہے اور کن چیزوں سے بچنے کا حکم ہے اور کن چیزوں کے کرنے کا حکم ہے، اس کے متعلق بھی بات ہوگی۔ شعبان کے مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، یہ خصوصیات ہمیں بتائی گئی۔ اور دوسری خصوصیت شعبان کے مہینے میں یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں ایک رات ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے بندوں کے لیے ایک انعام فرمایا ہے، اللہ کے طرف سے یہ رات عطا ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ 17 صحابہ سے جو ہے اس رات کی فضیلت ثابت ہے کہ اس رات میں عبادت کرنی چاہیے، اس رات میں جو ہے نوافل اور نفلی عبادتوں کی کثرت کرنی چاہیے۔ تقریباً 17 صحابہ سے اس رات کی فضیلت ثابت ہے۔ شب برات جسے ہم کہتے ہیں، اور ایک چیز اس میں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ شب برات کو اتنی اہمیت دینا، کہ اس کے فضائل اتنے زیادہ بیان کرنا کہ طرح طرح کی باتیں اپنی طرف سے ملا لی کہ اللہ تعالیٰ شب برات میں فلاں فضیلت عطا فرمائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا حکم ہے، اللہ تعالیٰ اتنے انوار اور برکات دیں گے، طرح طرح کی نئی نئی باتوں کو گڑ لینا، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ یہ مخالفین کی جو اسلام کے دشمن ہیں ان کی یہ بھی ایک سازش رہی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے شب قدر کو سب راتوں میں بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے، تو اس اہمیت کو، اس کی اہمیت کو ختم کرنے کے لیے مخالفین نے، اسلام کے، مسلمانوں کے، دین کے دشمنوں نے جو ہے شب برات کو اتنی فضیلت والا بتایا کہ شب قدر کی اہمیت ختم ہونے لگی، تو یہ بھی غلط بات ہے۔ تو اور دوسرا خیال یہ بھی رکھنا چاہیے، ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل کوئی فضیلت ہے ہی نہیں شب برات کے اندر،
ایسی بھی بات نہیں ہے، بالکل شب برات کے اندر فضیلت ہے، عبادت کرنی چاہیے، جو ہے نوافل اور نفل عبادتوں کی کثرت کرنی چاہیے، لیکن اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ سب سے بڑی فضیلت والی رات جو ہے شب قدر ہے، اور شب قدر کے بعد کوئی رات سب سے زیادہ فضیلت والی ہے تو وہ شب برات ہے، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور جب شب برات کا ذکر ہوتا ہے تو امت کے اندر بہت سارے رواج پیدا ہو گئے، طرح طرح کے بدعات پیدا ہو گئے، طرح طرح کے رسومات پیدا ہو گئے کہ اس رات کے اندر مطلب جو قرآن میں ثابت نہیں ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے، ایسی عبادتوں کو بتایا جاتا ہے کہ اتنی رکعت نفلیں پڑھنی چاہیے، پہلی رکعت میں یہ سورہ پڑھنا چاہیے، دوسری رکعت میں یہ سورہ پڑھنا چاہیے، اور فلاں فلاں اذکار کرنے چاہیے، فلاں فلاں طریقے سے عبادت کرنی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں غلط ہیں، قرآن اور حدیث سے کوئی ایسی چیز ثابت نہیں ہے، کوئی ایسا خاص عمل ثابت نہیں ہے جو صرف اسی رات میں کرنی چاہیے، کوئی ایسا خاص عمل ثابت نہیں ہے۔ اور اس کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اس رات میں نئے نئے رسومات جو پیدا ہوئے ہیں، گھر میں حلوہ پکایا جاتا ہے، گھر میں جو ہے فاتحہ خوانی کی جاتی ہے، اور طرح طرح کی مجلسیں انعقاد کی جاتی ہیں، طرح طرح کی مجلسیں جو ہے لگائی جاتی ہیں، جس میں وعظ و تقریر ہوتی ہے، جس میں جو ہے طرح طرح کی باتیں بتائی جاتی ہیں، شعر شاعری کی جاتی ہے۔ یہاں پر وہ رسومات ہے نہیں، لیکن اکثر جگہوں میں یہ رسومات ہیں، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ تو آج اسی پر بات ہوگی کہ اس رات میں کیا کام کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ چونکہ قرآن اور حدیث انسان کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے، رہبر ہے، تو ہمیں ہر چیز میں قرآن کو دیکھنا چاہیے، حدیث کو دیکھنا چاہیے، صحابہ کو دیکھنا چاہیے، علماء کو دیکھنا چاہیے کہ علماء اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس رات کی فضیلت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس رات کی بدعات کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور حدیث سے اس کا کوئی ثبوت ہے، قرآن سے اس کا ثبوت ہے، یا جمہور علماء سے اس کا کوئی ثبوت ہے، دیکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ بڑوں سے چلا آ رہا ہے، کوئی گھر کے بڑے تھے، وہ جو ہے اس رات میں حلوہ پکا کر اپنے گاؤں میں، بستی میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پڑوسی میں تقسیم کرتے تھے، تو ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چلیں گے، ہم بھی گھر میں حلوہ پکائیں گے اور بستی والوں کو تقسیم کریں گے، اڑوس پڑوس میں دیں گے، رشتہ داروں کو بلائیں گے، اور دیگ چڑھا کر طرح طرح کے رسومات کے لیے جو ہے میوے بنا کر، جو ہے شربت بنا کر اس کو تقسیم کریں گے، اور رشتہ داروں کو خوب کھلا پلا کر بھیجیں گے۔ دوستو بزرگوں، یہ عبادت والی رات ہے، دعوت والی رات نہیں ہے، کھلانے پلانے والی رات نہیں ہے۔ اس رات میں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کو منانا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے لینا چاہیے، نہ کہ دوسروں کو بلا کر، کھلا پلا کر جو ہے مست ہو کر سو گئے، اب فجر کی نماز بھی غائب ہوئی۔ اس کے لیے رات نہیں ہے، رات جو عبادت کی رات ہے، عبادت والی رات ہے، اللہ سے مانگنے کی رات ہے، اللہ سے لینے کی رات ہے، گناہوں کی معافی کی رات ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے نئے نئے رسومات پیدا ہو گئے، مسلمانوں کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے، ان کے عقیدے پر ڈاکے ڈالنے کے لیے، ان کے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے، اللہ سے ہٹ کر غیر اللہ سے ان کا رشتہ جوڑنے کے لیے، اللہ سے ہٹ کر فاتحہ سے ان کا رشتہ جوڑنے کے لیے، اللہ سے ہٹ کر حلوے سے ان کا رشتہ جوڑنے کے لیے جو ہے یہ طرح طرح کے رسومات پیدا کرتے ہیں مسلمانوں کے ایمان اور اعمال کو خراب کرنے کے لیے۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بلکہ ہر چیز میں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو بھی کام ہم کریں دین کے نام پر، شریعت کے نام پر، تو ہمیں اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، اس بارے میں احادیث میں کیا ذکر ہے، اس بارے میں علماء کیا کہتے ہیں، یہ دیکھنا چاہیے، تاکہ کوئی غیر عالم
کوئی جاہل آدمی جسے یہ تک نہیں معلوم کہ قرآن کی کیا تعلیمات ہیں، حدیث کی کیا تعلیمات ہیں، بلکہ اگر کھود کر نکالیں تو اسے بٹھا کر پوچھیں تو قل هو اللہ انا اعطینا بھی اسے جو ہے صحیح ادا نہیں ہوتا، صحیح یاد نہیں ہوتا۔ ایسا انسان کوئی کہتا ہے کہ اس رات کے اندر یہ فضیلت ہے، اس رات کے اندر ڈگے چڑھانی چاہیے، اس رات کے اندر حلوہ پکانا چاہیے، اس رات کے اندر یہ خاص عبادت ہے، یہ مخصوص عبادت ہے، تو اسے کہنا چاہیے، اسے سب سے پہلے یہ بات سمجھانی چاہیے، بھائی تو پہلے نماز تو پڑھ لے، تو پہلے مسجد کو تو آ جا، تو پھر تجھے بات سمجھ میں آئے گی دین کسے کہتے ہیں۔ دل میں جو بات پیدا ہو رہی ہے اس کو کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ دین قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کا نام دین ہے۔ حلوے پکا کر، فاتحہ خوانی کر کر، اڑوس پڑوس کو بلا کر، رشتہ داروں کو بلا کر، کھلا پلا کر بھیجنے کا نام دین نہیں ہے۔ رات کو جاگ کر اللہ سے مانگنا، اللہ کی عبادت کرنے کا نام دین ہے۔ ہم نے دین کو مذاق بنا کر رکھا ہے، دل میں جو بات پیدا ہوئی اس کو عمل کر رہے ہیں۔ نہیں دوستو بزرگوں، کوئی جائز کام بھی کر رہے ہیں تو اس میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ قرآن کا کیا حکم ہے، حدیث کا کیا حکم ہے۔ نہیں پڑھنا آتا، قرآن سمجھ میں نہیں آتا، حدیث سمجھ میں نہیں آتا، الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت سارے علماء دنیا میں موجود ہیں، بہت سارے عالم حضرات دنیا میں موجود ہیں، علم والے موجود ہیں، ان سے رابطہ کریں، پوچھیں کہ اس معاملے میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ یہ نہیں کہ اپنے آپ کو مفتی سمجھنے لگتے ہیں، اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگتے ہیں، چار چیزیں معلوم ہو گئی، چار احادیث معلوم ہو گئے، دین کے بارے میں چند چیزیں معلوم ہو گئی تو اب یہ سمجھنے لگتا ہے کہ کوئی عالم کی مجھے ضرورت نہیں ہے، کوئی کتاب کی مجھے ضرورت نہیں ہے، کوئی حدیث کی مجھے ضرورت نہیں ہے، کوئی قرآن کی مجھے ضرورت نہیں ہے، جو میں کہتا ہوں وہی صحیح ہے، جو میں کرتا ہوں وہی صحیح ہے۔ تو اس سے بڑا گمراہ کوئی شخص نہیں۔ کسی باپ دادا کی جاگیر نہیں ہے دین۔ دین قرآن اور حدیث کا نام ہے، قرآن دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھیں کہ پتہ چلے گا کہ دین کیا ہے۔ صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، پتہ چلے گا کہ دین کیا ہے۔ ہم نے اپنے باپ دادا کی جاگیر سمجھ رکھی ہے دین کو، جو بات دل میں آئی اس کو کر رہے ہیں۔ نہیں دوستو بزرگوں، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کے متعلق احادیث کیا کہتے ہیں، اس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا احکامات ہیں، اس کے متعلق صحابہ کی زندگی کیسے گزری ہے، دیکھنا چاہیے۔ کیا ہم نے کبھی دیکھا کہ حلوہ پکانے سے پہلے ہم نے کبھی کسی سے پوچھا، کسی عالم سے پوچھا کہ کسی صحابہ سے یہ ثابت ہے، کسی علماء سے یہ ثابت ہے، کسی ائمہ سے یہ ثابت ہے؟ کسی نے پوچھا؟ نہیں پوچھا۔ جو دل میں بات پیدا ہو گئی کرنا ہے تو کرنے لگے۔ اگر کوئی عالم یہ کہتا ہے اس کو غلط کہتا ہے تو اس کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں عالم اس کو غلط کہتے ہیں، فلاں حضرت جو ہے اس کو غلط کہتے ہیں، فلاں خطیب صاحب اس کے بارے میں تکذیب کرتے ہیں۔ لوگوں دوستوں بزرگوں معلوم ہونا چاہیے یہ عالم جو ہے اپنی گھر کی بات نہیں بتا رہا ہے، یہ عالم جو ہے اپنی لکھی ہوئی بات نہیں بتا رہا ہے۔ خدا کی قسم کوئی ایسا عالم نہیں ہے جو اپنی من گھڑت باتیں لوگوں کو سنائے۔ عالم وہ ہوتا ہے جو قرآن اور حدیث کو سمجھائے، عالم وہ ہوتا ہے جو صحیح غلط کو سمجھائے، عالم وہ ہوتا ہے جو دین کو سمجھائے، باطل سے ہٹا کر، بدعات سے ہٹا کر حق پر لائے، اللہ کے حکموں پر لائے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ یاد رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا نگہبان ہے، رکھوالا ہے۔ یخرجہم من النور الی الظلمات، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من النور الی الظلمات۔ یہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظلمت سے نکال کر، تاریکی سے نکال کر روشنی میں لے کر آتے ہیں، گمراہی سے نکال کر ہدایت پر لے کر آتے ہیں۔ لیکن جو لوگ حد سے تجاوز کرتے ہیں، یاد رکھنا چاہیے بعض ایسے بدعات ہوتے ہیں جو شرک ہوتے ہیں، جس سے آدمی مشرک بن جاتا ہے، تو اس کے لیے اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ کا حکم ہے والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ یاد رکھنا چاہیے، دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کیا کہتے ہیں، والذین کفروا، اور جو انسان کفر کرتا ہے، جو آدمی کفر کرتا ہے، اس کا نگہبان اور اس کا رکھوالا شیطان ہوتا ہے۔
والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اس کا رکھوالا شیطان ہوتا ہے۔ یاد رکھو جس انسان کا رکھوالا شیطان ہوتا ہے وہ کبھی اسے ہدایت نہیں دے۔ شیطان چاہتا ہے کوئی انسان کو ہدایت مل جائے، نہیں، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ہدایت یافتہ آدمی جسے ہدایت ملی ہے وہ گمراہی پر آ جائے، جو حق پر ہے وہ جو ہے بدعت کرنے والا ہو جائے، جو اللہ کے حکموں پر پورا کرتا ہے وہ اللہ کے حکموں کو توڑنے والا ہو جائے، جو جنت میں جانے والا ہے اسے گھسیٹ کر جنت جہنم کی طرف لے کر آنے کا کام شیطان کرتا ہے۔ اور جو آدمی کفر کرتا ہے والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اس کا رکھوالا شیطان ہوتا ہے، اور جس کا رکھوالا شیطان ہوتا ہے اسے کبھی ہدایت نہیں ملتی۔ اور کیا کرتا ہے شیطان؟ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ آدمی کو ہدایت سے نکال کر، روشنی سے نکال کر گمراہی کی طرف لے کر آتا ہے، تاریکی کی طرف لے کر آتا ہے، ظلمت کی طرف لے کر آتا ہے، تاکہ یہ بندہ جو جنت میں جا رہا ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کر رہا ہے، یہ اللہ کے حکموں کو توڑنے والا ہو جائے، جس کی وجہ سے اسے جنت سے نکال کر جہنم میں پھینک دے۔ اب کتنے انسان ایسے ہیں صحیح غلط کی پہچان نہیں ہوتی، قرآن حدیث کی پہچان نہیں ہوتی، اور بلکہ سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ کوئی عالم جمعہ میں کہہ دے یا کوئی بیان میں کہہ دے کہ بھائی شب برات کے اندر کوئی خاص عمل نہیں ہے، شب برات کے اندر کوئی حلوہ نہیں پکانا چاہیے، شب برات کے اندر کوئی دعوت نہیں ہے، شب برات عبادت والی رات ہے، تو اس کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں حضرت نے جمعہ کے بیان کے اندر جو ہے یہ جو ہے شب برات کے بارے میں ایسی بات کہتی ہے کہ ہم نے اپنے برسوں سے اپنے باپ داداؤں کے زمانے سے ہمیں یہ سن کر آ رہے ہیں کہ جو ہے اس رات کے اندر حلوہ پکانا چاہیے، شیرینی پکانی چاہیے، دعوت کرنی چاہیے، لوگوں کو تقسیم کرنا چاہیے، لوگوں کو بلا کر فاتحہ خوانی کرنی چاہیے، حضرتوں کو بلا کر، علماء کو بلا کر گھر میں بٹھا کر قرآن پڑھانا چاہیے۔ دوستو بزرگوں، یہ دعوت والی رات نہیں ہے۔ کوئی عالم نے کہے تو حق کہتا ہے، صحیح کہتا ہے، اور بروز قیامت تک جب تک دین باقی ہے، جب تک شریعت باقی ہے، جب تک اسلام باقی ہے، جب تک علماء حق قائم ہیں رہیں گے تو یہ بات ضرور کہیں گے، حق کو حق کہیں گے، باطل کو باطل کہیں گے، صحیح کو صحیح کہیں گے، غلط کو غلط کہیں گے، چاہے پوری دنیا والے مل کر اس کی مخالفت کر لے، کوئی عالم اس سے ڈرے گا نہیں۔ اللہ کے حکم سے بڑھ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بڑھ کر کسی باپ دادا کا طریقہ نہیں ہے۔ ہاں ہو رہا ہوگا کسی باپ داداؤں کے زمانے سے کسی کے گھر میں شیرینی پک رہی ہوگی، کسی کے گھر میں جو ہے میٹھا پک رہا ہوگا، کسی کے گھر میں دعوت پک رہی ہوگی، تو ان لوگوں کو بھی یہ جان لینا چاہیے یہ قرآن اور حدیث کا طریقہ نہیں ہے، یہ دین کا طریقہ نہیں ہے، یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے، یہ تمہارے باپ داداؤں کا طریقہ ہے۔ کسی کے باپ دادا کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اسے جنت میں لے کر جائے۔ جنت میں جانا ہے اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہوگا، جنت میں جانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ہوگا۔ اگر اس کے خلاف زندگی گزاریں گے تو جنت نہیں ملے گی۔ جہاں پر کرنے کا حکم دیتے ہیں وہاں کرتے نہیں، اور جن چیزوں سے رکنے کا کہتے ہیں ان سے رکتے ہیں۔ پوری زندگی کہتے آتے ہیں نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھیں گے، یہاں پر جو کام کرنے کے ہیں وہ نہیں کریں گے، اور جس کے بارے میں کوئی حکم ہی نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، کسی چیز کے اندر، کسی عالم کے اندر، کسی کتاب میں یہ حکم نہیں ہے کہ شب برات کے اندر یہ فضیلت ہے، تو سب کہتے ہیں، چلا چلا کر کہتے ہیں، ہر سال کہتے ہیں، لیکن اس سے رکنے کا نام نہیں لیتے۔ کیا اسی کو دین کہتے ہیں؟ کیا اسی کو مسلمان کہتے ہیں؟ اپنی من چاہی زندگی گزارے، اپنی دل میں جو بات پیدا ہوگی اس پر عمل کرے؟ نہیں دوستو بزرگوں، اسے دین نہیں کہتے، اسے جہالت کہتے ہیں، اسے گمراہی کہتے ہیں۔ ایسے گمراہ شخص لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے وعیدیں بیان کی ہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ بعض شرک ایسے ہوتے ہیں، بعض بدعات ایسے ہوتے ہیں جو آدمی کو مشرک بنا دیتا ہے، جو آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دیکھیے یہ اللہ کے نام پر شیرینی نہیں پک رہی ہے، یہ اللہ کے نام پر دعوتیں نہیں پک رہی ہیں، یہ جو ہے لوگوں کو کھلانے کے لیے، یہ جو ہے بدعات نئی نئی رسومات پیدا کر رہے ہیں،
شریعت کو خراب کرنے کے لیے، مسلمانوں کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے، مسلمانوں کے اعمال کو خراب کرنے کے لیے، مسلمانوں کے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے، اللہ سے ہٹا کر غیر اللہ کی طرف اسے لانے کے لیے جو ہے یہ ساری چیزیں پیدا ہو گئی۔ تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ تو ہو گئی شب برات کے بارے میں بات۔ اب ایک نئی چیز ایجاد ہوئی ہے مارکیٹ کے اندر، ایک نئی چیز آئی، پتہ نہیں یہ ساری چیزیں کہاں سے پیدا ہو جاتی ہیں، نہ ہم نے کبھی قرآن میں پڑھا ہے، نہ حدیث میں اس کا کوئی ذکر آیا ہے، نہ کوئی عالم کہتا ہے، نہ کوئی مفتی کہتے ہیں، یہ پتہ نہیں ساری چیزیں کہاں سے آ جاتی ہیں۔ ابھی ہم نے 3-4 دن پہلے فون آیا تو پوچھا کہ شب برات کا روزہ کب ہے، شعبان کا روزہ کب ہے۔ بھائی یہ بات کس نے کہی؟ کسی عالم سے سنا آپ نے؟ کسی عالم نے اپنی تقریر میں کہا، یا کسی کتاب میں آپ نے پڑھا، کسی حدیث نے آپ نے پڑھا، کسی قرآن میں آپ نے پڑھا؟ اللہ کا حکم ہے یا نبی کا حکم ہے؟ یہ کسی کا حکم نہیں ہے، یہ جاہلوں کا حکم ہے جو دین کی بات نہیں سمجھتے، جو قرآن کو نہیں سمجھتے، جو حدیث کو کبھی پڑھنے کی بلکہ دیکھنے کی بھی توفیق نہیں ہوئی ہے۔ یہ ان جیسے جاہلوں کا حکم ہے کہ 15ویں شب کا روزہ نہیں ہے، شعبان کے اندر کوئی خاص روزہ نہیں ہے، نہ حدیث میں اس کا حکم ہے، نہ قرآن میں اس کا حکم ہے، کہیں پر بھی اس کا حکم نہیں ہے کہ 15 شعبان کا روزہ رات میں جاگو دوسرے دن روزہ رکھو۔ یہ کہیں قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ جاہلوں کا طور طریقہ ہے، یہ جاہلوں کے احکامات ہیں، لوگوں کو جو ہے گمراہ کرتے ہیں، جو کرنے کو کرتے ہیں کہتے ہیں وہ تو کرتے نہیں۔ یہ جاہل لوگ جسے علم کا کوئی پرواہ نہیں ہے، جسے قرآن اور حدیث کا کوئی علم نہیں ہے، جسے جو ہے علماء سے کوئی نسبت نہیں ہے، اگر یہ کہہ دیں کہ 15 شب کا روزہ ہے، اب روزہ بھی رکھتے ہیں۔ کوئی عالم کہے کہ بھائی فرض نماز سے پہلے نماز تو پڑھ لے، لیکن نماز کو حدیث نہیں آتے، تو کسی قرآن کے اندر یا کسی حدیث کے اندر یہ ثابت نہیں ہے کہ 15ویں شب کا روزہ ہے۔ اور یہ چیز تو ضرور ہے، حدیث کے اندر ہے کہ شعبان کے مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے، لیکن 15ویں شعبان کو خاص طور سے روزہ نہیں رکھتے تھے۔ نہ کسی صحابی سے ثابت ہے، نہ کسی حدیث میں موجود ہے، نہ ائمہ اربعہ سے ثابت ہے، کسی سے یہ چیز ثابت نہیں ہے کہ 15ویں شعبان کا روزہ ہے۔ تو اس کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی روزہ نہیں ہے خاص روزہ شعبان کے مہینے کے اندر۔ ہاں اگر کوئی آدمی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو کثرت سے روزہ رکھے، صرف 15ویں شعبان کا نہیں، 16ویں شعبان کا بھی رکھے، 17 کا بھی رکھے، 18 کا بھی رکھے، 20 کا بھی رکھے۔ کوئی خاص دن کا روزہ اس مہینے میں ثابت نہیں ہے۔ ہاں ایک چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان کا مہینہ آتا تو اس میں رمضان کی تیاری کرتے، بلکہ یوں علماء فرماتے ہیں کہ یہ رمضان کا مقدمہ ہے، اس میں اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ آنے والا مہینہ جو رمضان کا مہینہ ہے، جس کے اندر بہت سارے فضائل ہیں، فضائل کے سمندر بھرے پڑے ہوئے ہیں، ان گنت فضائل اللہ تعالیٰ جو ہے رحمتیں برکتیں جو ہے اس مہینے کے اندر نازل فرماتے ہیں، اور بہت سارے فضائل کا حامل ہے یہ مہینہ۔ تو اس مہینے کے استقبال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان ہی سے تیاری کرتے تھے کہ اپنے وقت کو فارغ کرنے سے لے کر عبادتوں کی کثرت سے لے کر کہ کیسے رمضان گزارنا چاہیے۔ آدمی کوئی نئی نوکری کو جاتا ہے یا کوئی نیا کام کرنے کے لیے جاتا ہے، انٹرویو دینے کے لیے جاتا ہے، تو آدمی تیاری کرتا ہے۔ آدمی کیا کرتا ہے؟ تیاری کرتا ہے کہ میرا فلاں انٹرویو ہے، فلاں صاحب میرا انٹرویو لیں گے تو مجھے کیا بولنا چاہیے، یا بچے ایگزام دینے جا رہے ہیں اسکول کو یا کالج کو جا رہے ہیں تو جانے سے پہلے ایگزام کی تیاری کرتے ہیں کہ مجھے جا کر کیا کہنا چاہیے، ایگزام میں کیا لکھنا چاہیے، یا ماسٹر پوچھیں گے تو مجھے کیا بولنا چاہیے، یا انٹرویو میں اگر مجھے سوالات ہوگا تو مجھے ان سوالوں کا کیا جواب دینا چاہیے، یا پھر نوکری ملنے کے بعد مجھے کام کیا کرنا چاہیے، اس کی بھی آدمی ٹریننگ لیتا ہے، پریکٹس کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جو آنے والا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، عبادتوں والا مہینہ ہے، جس میں اللہ کی عبادت کی کثرت ہوتی ہے، جس میں روزے فرض کیے گئے ہیں، جس میں جو ہے لیلۃ القدر
سے رات آتی ہے بہت ساری برکتیں رحمتیں اس مہینے کے اندر نازل ہوتے ہیں، بندوں کی بخشش ہوتی ہے، گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، بہت سارے جو ہے جہنمیوں کو نکال کر جنت میں ڈالا جاتا ہے، ان گنت فضیلت اس مہینے کے اندر موجود ہے۔ تو جب یہ مہینہ ہمیں آ رہا ہے، مل رہا ہے، تو اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کی ٹریننگ ہوتی ہے شعبان کے مہینے میں، اس کی پریکٹس کی جاتی ہے شعبان کے مہینے میں۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، سامنے رمضان کا مہینہ ہے، تو بیپاری یہ سوچتا ہے، تاجر یہ سوچتا ہے، بزنس مین یہ سوچتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو گاہک بڑھ جاتے ہیں، لینے والے آدمی بڑھ جاتے ہیں، تو مجھے دکان میں فلاں مال سٹاک رکھنا چاہیے، مجھے دکان کے اندر جو ہے ان چیزوں کے اندر اضافہ کرنا چاہیے، مجھے بیپار بڑھانے کا فکر ہے، مجھے پیسہ بڑھانے کا فکر ہے۔ دوستو بزرگوں، رمضان کمانے کا مہینہ نہیں ہے، رمضان عبادت کا مہینہ ہے، رمضان پیسے کمانے کا مہینہ نہیں ہے، رمضان نیکیوں کا سیزن ہے، نیکیوں کے کمانے کا ذریعہ ہے۔ تو اس مہینے کے اندر یہ پریکٹس کرنی چاہیے کہ میں رمضان کا مہینے کا وقت کیسا گزاروں، کہ میرا کوئی ایک لمحہ بھی غفلت میں نہ گزرے، میرا کوئی ایک لمحہ بھی نافرمانی میں نہ گزرے، میرا کوئی ایک لمحہ گناہ میں نہ گزرے، مکمل مہینہ اللہ کی عبادت میں گزر جائے، اس کی پریکٹس کرنی چاہیے شعبان کے مہینے۔ تو یہ حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ طریقہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب شعبان کا مہینہ آتا تو اس میں روزوں کی کثرت کرتے۔ کیوں روزوں کی کثرت کرتے؟ کہ یہ مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ کیوں اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ کہا گیا؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے واحد ایسے شخص ہیں جو اللہ سے کامل اور سچی اور پکی محبت رکھتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر کوئی کامل اور پکی سچی محبت اللہ سے کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور رمضان کا مہینہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کیونکہ رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اللہ کے مہینے کو پانے کے لیے اور اس مہینے میں اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے، ہر ایک لمحے کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے کے لیے شعبان کے مہینے کو اپنے لیے خاص فرما دیا کہ اس مہینے میں میں اس مہینے کی تیاری کرو۔ تو یہ حکم ہے امتیوں کو، یہ حکم ہے کہ جب شعبان کا مہینہ آئے تو اس میں رمضان کی پریکٹس کرو، اس میں رمضان کے اندر کیسا گزارنا ہے وقت، اس کی جو ہے تیاری کرو۔ یہ نہیں کہ اپنے بازار کو گرم کرنے کے لیے، اپنے دکان کو سجانے کے لیے پیسوں کو بڑھانے کی فکر ہوتی ہے۔ دوستو بزرگوں، یہ پیسہ تو ختم ہو گیا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے قبر میں دفنا کر آ گیا؟ کیا ان کا پیسہ ان کے ساتھ ہے؟ کیا ان کا مال ان کے ساتھ ہے؟ کیا ان کی جائیداد ان کے ساتھ ہے؟ نہیں دوستو بزرگوں، جتنی بھی کمائی ہوگی، جتنی بھی جائیداد ہوگی، وہ وارثوں کے نام ہوگی۔ ہمارے نام صرف اپنے اعمال ہوں گے، ہمارے نام صرف ہماری نیکیاں ہوں گی، ہمارے نام صرف ہمارے نیک اعمال ہوں گے۔ تو اسی لیے دوستو بزرگوں، ہمیں جب دین کی بات بتائی جائے، کسی بھی طریقے سے بتائی جائے، تو ہمیں اس کی سب سے پہلے عمل کرنے سے پہلے تحقیق کرنا چاہیے۔ ہر بتائی ہوئی بات دین نہیں ہوتی۔ ہر جو میسج فارورڈ ہوتا ہے واٹس ایپ کے ذریعے سے کہ فلاں کام کرو تو اتنا اجر ملے گا، فلاں صدقہ دو اتنی چیزیں تمہیں فائدے میں ملے گی، ہر بتائی ہوئی چیز دین نہیں ہوتی۔ وہ چیز دین ہوتی ہے جو قرآن سے ثابت ہو، وہ چیز دین ہوتی ہے جو حدیث سے ثابت ہو، وہ چیز دین ہوتی ہے جو صحابہ کی زندگی میں موجود ہو، وہ چیز دین ہوتی ہے جو علماء تمہیں کہنے کو کہیں، کرنے کو کہیں، اور وہ چیز غلط ہوتی ہے جس سے علماء کہیں کہ رک جاؤ، اس سے رک جانا چاہیے۔ ورنہ یاد رکھو، علماء اگر جس چیز پر نکیر کرتے کہ یہ چیز نہیں کرنا چاہیے، اس سے حد سے تجاوز کرتے ہیں، تو یاد رکھو میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون۔ ہر آدمی اس کا مستحق ہوگا۔ تو یاد رکھیں، یہ مسلمان جو دیندار آدمی ہے، جو ایمان پر زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے یہ چیز شیوا نہیں دیتی، اس کے لیے چیز زیبا نہیں دیتی کہ اپنے اندر بدعات کو رائج کر دیں، اپنے اندر قرآن اور حدیث کے خلاف زندگی کو اپنے اندر رائج کر دیں۔ یہ کسی ایماندار شخص کے لیے گوارا نہیں ہے، یہ شیوا نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کو 3 چیزیں بتائی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ شب برات کی فضیلت، کہ شب برات کے دن جو ہے جاگنا چاہیے، اس لیے نہیں کہ دعوت کرنے کے لیے،
اس لیے نہیں کہ حلوہ پکا کر تقسیم کرنے کے لیے، اس لیے کہ اس رات میں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور دوسری چیز میں نے بتائی کہ اس مہینے کے اندر اس رات کے بعد جب دوسرا دن آتا ہے، 15ویں شب آتا ہے، تو اس دن کا کوئی روزہ نہیں ہے، قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ 15ویں شعبان کا روزہ ہے تو وہ غلط کہتا ہے، قرآن اور حدیث سے نہیں کہتا، اپنی من گھڑت باتیں کہتا ہے، اور جو من گھڑت باتیں کہتا ہے وہ دین نہیں ہوتا۔ یہ دو چیزیں میں نے بتائی۔ اور تیسری چیز بتائی، اگر کوئی آدمی عبادت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے پورا شعبان کا مہینہ پڑا ہے، پورے شعبان کے مہینے میں کثرت سے عبادت کرے، ہر دن جاگے، ہر دن روزہ رکھے، ہر دن نوافل پڑھے، ہر دن جو ہے غریبوں کو حلوہ بنا کر تقسیم کرے، ہر دن جو ہے غریبوں کو دعوت بنا کر تقسیم کرے، لیکن اس کے لیے کوئی خاص وقت یا کوئی خاص دن یا کوئی خاص رات اس کے لیے طے نہیں ہے، کوئی خاص رات اس کے لیے متعین نہیں ہے۔ اس کا خاص خیال رکھیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔